بسم اللہ الرحمن الرحیم نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وزدنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد مکلف بنایا۔ مخلوقات میں سے دو مخلوق مکلف ہیں، ایک انسان اور ایک جنات۔ مکلف کا مطلب یہ ہے کہ دو راستے اس کو دکھا دیے گئے، یہ راستہ جنت میں جانے والا ہے اور یہ راستہ جہنم میں جانے والا ہے۔ یہ راستہ تمہیں اللہ تک لے جائے گا اور یہ راستہ تمہیں آگ تک لے جائے گا، اور دونوں راستوں کی نشاندہی کرنے کے بعد اس کو کھلا چھوڑ دیا کہ اب تیری مرضی ہے کہ تو کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی کر دی ہے، اب شکر گزار بنتا ہے یہ اس کی مرضی ہے، نافرمان بنتا ہے یہ اس کی مرضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے معاملے میں انسان کو اختیار دیا، گمراہی کے معاملے میں اس کو اختیار دیا۔ بعض تو وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بات کی طرف دھیان نہیں دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کو جھٹلاتے ہیں۔ اور بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبیوں کو مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ تو کوئی بھی انسان خواہ وہ اللہ تعالیٰ کا منکر ہو، غیر مسلم ہو، یا وہ بندہ مسلمان ہے لیکن نافرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہر انسان کے لیے دو وقت جو ہیں وہ مقرر کیے ہیں کہ جن کے اندر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکتا ہے، اپنے گناہ سے رجوع کر سکتا ہے، توبہ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا سکتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دینے کے باوجود یہ آپشن رکھا ہے کہ اگر تجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، نافرمانی ہو جاتی ہے، بغاوت ہو جاتی ہے، تو تیرے پاس دو انتہائی وقت ایسے ہیں کہ ان کے آنے سے پہلے اگر تو توبہ کر لیتا ہے تو تیری توبہ قبول ہو جائے گی، تجھے معافی مل جائے گی، تو جو گمراہی کے راستے پر چل رہا ہے وہاں سے تو نکل کر ہدایت کے راستے پر آ جائے گا۔ وہ دو مواقع اور دو اوقات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے، ان میں سے ایک موقع ہے کہ جو محدود ہے اور اس کا پتہ ہے، اور ایک ہے کہ وہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے، اس کا پتہ نہیں ہے۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس دن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس سے پہلے انسان جتنا مرضی گناہ گار ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ سکتا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے،
شرک جو سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، اگر اس کی بھی وہ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، تو سورج مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے پہلے اس کی معافی قبول ہو جائے گی۔ اور دوسرا وقت جو کسی وقت بھی آ سکتا ہے وہ ہے انسان کی موت۔ موت کی دو کیفیتیں ہیں۔ ایک کیفیت یہ ہے کہ موت کے آثار جو ہیں وہ نمایاں ہو رہے ہیں، بندہ جو ہے وہ کافی بوڑھا ہو چکا ہے، 70-80 سال 90 سال عمر ہے، اور اب وہ چارپائی پر جو ہے وہ پڑا ہوا ہے۔ ابھی نہیں، ابھی اس کے پاس موقع ہے۔ موت کی ایک کیفیت ہے کہ جب اس کی روح قبض ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت حدیث مبارکہ کے اندر فرمائی ہے، ما لم یغرغر، کہ جب تک انسان کو غرغرہ شروع نہیں ہوتا، موت کا غرغرہ، اس وقت تک اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو یہ دو انتہائی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں اپنے ان انسانوں کے لیے، اس مکلف مخلوق کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر لیتے ہیں، خواہ وہ نافرمانی جو ہے اسلام قبول نہ کرنے کی صورت میں ہو یا اسلام قبول کرنے کی حالت میں ان سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے، دونوں اعتباروں سے سب کے لیے توبہ کا دروازہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو تو خبر دے دے کہ میں بہت زیادہ بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور یہ بھی یاد رکھو، یہ بھی بتاؤ میرے بندوں کو کہ میرا جو عذاب ہے وہ بھی انتہائی دردناک ہے۔ دونوں پہلو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے سامنے رکھ دیے ہیں کہ میں معاف بھی کرتا ہوں اور میں سزا بھی دیتا ہوں۔ اب یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی سزا لینا چاہتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی معافی لینا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دونوں راستے بتا دیے ہیں۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، زیادتی کر لی ہے، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا تم نے۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کرتا ہے، سارے گناہ معاف کرتا ہے۔ جتنا مرضی کوئی بڑا گناہ کر کے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دروازہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ موجود ہے۔ لیکن جو دو انتہائی وقت ہیں اس سے پہلے پہلے توبہ کرے گا تو پھر اس کی توبہ قبول ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کے اندر آپ نے پڑھا ہے کہ جب فرعون جو ہے وہ غرق ہونے لگا، مرنے لگا، اس کو غوطے آئے، تو اس نے اس وقت کہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون۔ پہلے وہ ساری زندگی یہی کہ انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں، میں خدا ہوں، لیکن جب اس کو موت سامنے نظر آ گئی تو اس وقت اس نے کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الان، اب توبہ کر رہا ہے، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب نہیں۔ کتنی زندگی تھی تیرے پاس، کتنا موقع تھا تیرے پاس توبہ کرنے کا۔ تو جب موت کا غوطہ جو ہے وہ شروع ہو جائے، غرغرہ شروع ہو جائے، پھر اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر لیتا ہے، غیر مسلموں کو ہم ایک سائیڈ پر رکھتے ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں، ہم اپنی بات کر رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، غلطی انسان سے ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، لیکن غلطی کے اوپر اڑ جانا
اور گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، یہ اصل میں زیادہ بڑی غلطی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو خوشی پتہ ہے کتنی ہوتی ہے؟ آپ نے ایک مثال دے کر مسئلہ سمجھایا کہ ایک آدمی جو ہے وہ جنگل کے اندر جا رہا ہے، بیابان کے اندر جا رہا ہے، اور سواری کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ آرام کرنے کے لیے نیچے اترا، اس کی خوراک وغیرہ، پانی شانی ہر چیز اس سواری کے اوپر ہے، اور وہ آرام کے لیے لیٹا اور آنکھ لگ گئی اس کی۔ جب وہ اٹھا تو اس کی سواری غائب، وہ کہیں بھاگ چکی ہے۔ اب وہ سفر اتنا طویل ہے کہ وہ بغیر خوراک کے، بغیر سواری کے وہ کر ہی نہیں سکتا، یعنی اس کو موت جو ہے وہ ہر طرف سے یقینی نظر آ رہی ہے، نہ اس کے پاس سواری ہے، نہ کھانے پینے کے لیے کچھ ہے، اور دور دور تک آبادی نہیں ہے، وہاں تک وہ بندہ زندہ پہنچ نہیں سکتا۔ کبھی ادھر جا، کبھی ادھر جا، پریشان ہے۔ آخرکار تھک ہار کر جو ہے نا، وہ ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالتا ہے آرام کے لیے، پھر وہ لیٹ جاتا ہے۔ تو پھر جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کی سواری سامان سمیت اس کے پاس آ چکی ہوتی ہے، اور اس بندے کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ جب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے نا، تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے جملہ کیا بولنا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے شکر ادا کرتے ہوئے، یا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ اتنی خوشی ہوئی اس کو کہ اس کو جملہ بولتے وقت یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ میں جملہ جو ہے وہ کیا بول رہا۔ کہنا تو اس نے یہ تھا کہ یا اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تیرا شکر کہ تو نے میری زندگی بچائی۔ لیکن اس کو اتنی خوشی ہوئی، یعنی اس سے زیادہ انسانوں کو خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ خوشی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے جو الفاظ بول رہا ہے اس کو وہ ہی نہیں پتہ چل رہا کہ میں نے کیا بولنا ہے۔ اتنی خوشی ہوئی ہے، اتنی خوشی ہوئی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اللہ کا بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے نا، تو انسانوں کی جو انتہائی خوشی کا مقام ہے نا، اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ یعنی انسانوں کے لیے جو انتہائی خوشی کا مقام ہے نا، کہ جہاں پر آ کر اس کا وہ حواس باختہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل بنی آدم خطاء، ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن بہترین وہ ہے کہ جو اپنی غلطی کی معافی مانگ لیتا ہے۔ وخیر الخطاء التوابون، بہترین وہ ہے غلطی کرنے والا جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ غلطی ہو جاتی ہے، غلطی کے اوپر اڑ جانا یا غلطی کو غلطی نہ سمجھنا، اس کو ہلکا لینا، یہ اصل میں تباہی کی علامت ہے۔ جب تک انسان گناہ سے ڈرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے توبہ کا دروازہ جو ہے وہ بھی آسان کر دیتا ہے، توبہ کا راستہ بھی آسان کر دیتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا، وہ خیر ہے، کون سی بات ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، مجھے معاف کر ہی دے گا، تو پھر اس کو توفیق بھی نہیں ملتی معافی مانگنے کی۔ تو یہ اس طرح کا رویہ جو ہے یہ کسی مسلمان کے لیے روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے یہ ذہن رکھے کہ خیر ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، میں جو مرضی کر لوں، بس میں تو بخشا ہوا۔ بعض لوگوں نے کوئی نسبتوں کی وجہ سے، بعض لوگوں نے کوئی عمل کی وجہ سے یہ سوچا ہوا ہے کہ ہم جو مرضی کر لیں بس ہمیں تو معافی ہی معافی ہے۔ نہ بھائی،
اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی پڑے گی، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا پڑے گا، اگر غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ یہ نظریہ خالصتاً یہودیوں کا اور عیسائیوں کا ہے۔ یہودی یہ سمجھتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے، اللہ کے محبوب ہیں، بس لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں تو جہنم میں نہیں پھینکا جائے گا، اگر گئے بھی تو بس چند دن کے، کیونکہ ہم نسل یہود سے ہیں، بنی اسرائیل ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں۔ اور عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دے دیا ہے، اللہ خیر صلی اللہ، اب ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو مرضی کریں بس موج ہے۔ جب اب عیسائیوں سے جب گفتگو ہوتی ہے تو اب کچھ عیسائی جو ہیں وہ تھوڑی سی تفریق کرنا شروع ہو گئے ہیں، جی اخلاقی شریعت جو ہے نا وہ لاگو ہوتی ہے، یعنی زنا نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، لیکن جو عمومی ان کا نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ جو مرضی کرو، بس قیامت مسیح پر، تسلیب مسیح پر ایمان لے آؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دیا گیا، ہمارے گناہ انہوں نے خود اٹھا لیے اور مرنے کے بعد دوبارہ وہ زندہ ہو گئے تو بس تمہاری بخشش ہے۔ یہ نظریہ یہودیوں اور عیسائیوں کا ہے، مسلمانوں کا یہ نظریہ نہیں ہے۔ اسلام نے جو ہمیں نظریہ دیا وہ یہ ہے من بطا بہ عملہ لم یسری بہ نسبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے اعمال اس کو پیچھے دھکیل دیں گے، اس کا حسب و نسب اس کو آگے لے کر نہیں آئے گا۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئۃ، جو انسان برائی کرے گا، برائی نے اس کو لپیٹ لیا، وہ جہنم میں جائے گا، اور جو اللہ کا مطیع ہو جائے گا، ایمان لے آئے گا، نیک عمل کرے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کو اور برائی کو یہ مسلمانوں کو نظریہ دیا ہے کہ تم نے جنت میں جانا ہے تو نیکی کرو، جہنم میں اگر تم گئے تو تم اپنی بدعمالی کی وجہ سے جاؤ گے، لیکن وہاں پر بھی تمہارے لیے آپشن موجود ہے کہ تم پھر بھی جنت میں جانا چاہتے ہو تو پلٹ آؤ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر انہوں نے ظلم کر لیا ہے اپنے اوپر، یہ آپ کے پاس آئیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، نبی بھی ان کے لیے معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا وہ پائیں گے۔ بندہ معافی تو مانگے اللہ تعالیٰ سے، معافی مانگنے کے لیے تیار تو ہو، بندہ آئے تو صحیح اللہ تعالیٰ کی طرف۔ گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے نہیں ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ایسا تو نہیں بھائی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی پڑے گی ہمیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ اللہ تعالیٰ سے جب انسان معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو گناہوں کی معافی تو اس کو ملتی ہی ملتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا بھی بہتر کر دیتے ہیں۔ جب کوئی قوم من حیث القوم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہے تو پھر ان کی معیشت بھی درست ہو جاتی ہے۔ جو قومی گناہ ہیں، قومی غلطیاں ہیں، اس کی معافی بھی قومی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک نبی نے اپنی قوم کو کہا کہ تم اللہ سے، اپنے رب سے معافی مانگو، انہ کان غفارا، کیونکہ وہ معاف کرنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان کا منہ تمہارے لیے کھول دے گا، بارش جو ہے وہ برسنا شروع ہو جائے گی،
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مالوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا۔ ایک عالم دین کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ قحط سالی ہے ہمارے علاقے میں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ بارش شروع ہو جائے اور کھانا شانا جو ہے وہ ہمیں ملنا شروع ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ استغفار کیا کرو کثرت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کرو، استغفر اللہ کا ورد کیا کرو۔ وہ چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بندہ آیا، جو میرے گھر میں اولاد نہیں ہو رہی، تو کوئی وظیفہ بتائیں اللہ تعالیٰ مجھے اولاد سے نواز دے۔ انہوں نے کہا کہ استغفار کیا کرو، یہ وظیفہ ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کوئی اور آ گیا، اس نے کہا جی ایک نے تو قحط سالی کا کہا تھا، ایک نے کہا جی گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، فقیری ہے، تو مجھے بھی کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی استغفار کیا کرو۔ شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت آپ سے وہ بندے کا مسئلہ اور تھا، دوسرے کا اور تھا، تیسرے کا اور تھا، لیکن وظیفہ آپ نے تینوں کو ایک ہی بتایا ہے، اس کی وجہ کیا؟ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر تینوں معاملوں کا وظیفہ ایک ہی بتایا ہے۔ پھر انہوں نے یہ آیات پڑھی کہ اگر تم اللہ سے معافی مانگو گے ہوگا کیا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، بارش برسنا شروع ہو جائے گی، قحط سالی ختم۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ مالوں کے ساتھ بھی تمہاری مدد کرے گا اور بیٹوں کے ساتھ بھی کرے گا۔ وظیفہ کیا ہے؟ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ تمہارے باغات جو ہے وہ بنا دے گا، لہلہانا شروع ہو جائیں گے، اور نہروں کے اندر پانی جو ہے وہ آ جائے گا، نہ تمہیں پانی کا مسئلہ ہوگا نہ تمہیں خوراک کا مسئلہ ہوگا۔ وظیفہ اللہ تعالیٰ نے ایک بتایا ہے، تو میں کیوں نہ ان کو ایک بتاؤں؟ تجربہ کریں، اس آیت کو سامنے رکھیں، کسی کا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ جتنے بھی بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرمائے، اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ نیک بنائے۔ جو بے اولاد ہیں یہ وظیفہ کریں، قرآن مجید کے اندر یہ بات موجود ہے، خود بھی کریں، اپنی بیگم کو بھی کہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور سنے گا۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، ایک نبی نے اپنی قوم کو کہا کہ اے میری قوم تم اپنے رب سے معافی مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف توبہ کرو، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نبی نے اپنی قوم کو یہ کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، توبہ کرو، آسمان کو کھول دے گا اور تمہاری قوت کو اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا، طاقت بھی بڑھ جائے گی۔ تو قومیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتی ہیں، توبہ کرتی ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو طاقت بھی مہیا کرتا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے ان کی طاقت کے اندر، قوت کے اندر۔ جو ہماری صورتحال ہے، ان آیات کو اگر ہم پاکستان کے حالات پر منطبق کریں تو ہمیں یہ بات نظر آ رہی ہے کہ جو قومی غلطیاں جو ہیں وہ ہمارے حکمرانوں سے ہو رہی ہیں، یہ اس وقت تک درستگی کی طرف نہیں آ سکتا پاکستان ہمارا جب تک قومی اعتبار سے ہم اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگیں گے۔ اگر ہم صرف استغفار ہی شروع کر دیں نا سارے مل کر، تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیوں؟ قرآن فرما رہا ہے، ہم کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو مان تو رہے ہیں، لیکن ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے کہ ہمیں شاید یقین نہیں ہے کہ ایسا کرنے سے ہمیں یہ نتیجہ ملے گا۔ بالکل ملے گا بھائی، لیکن ہمیں قومی اعتبار سے معافی تو مانگنی پڑے گی۔ معافی کے لیے ہم تیار تو ہوں، بلکہ حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ معافی کے لیے تیار ہو جاتا ہے نا اور کسی وجہ سے اس کو موقع نہیں مل رہا، اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی ہم اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کسی کی غلطی کریں نا تو وہ بندہ ہمیں ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ مجھے ملے صحیح، میں ذرا اس کو پوچھوں، اس نے میرا نقصان کیا، ذرا میرے قابو تو آئے وہ۔ اور اگر کسی کا ہاتھ پڑتا ہے نا پولیس کے اندر یا فوج کے اندر یا ایجنسی کے اندر، تو وہ وہاں پر پھر رابطہ کرتا ہے کہ جی بندہ چکوانا ہے، جی انہوں نے اتنا نقصان کیا میرا۔ یہ ہماری صورتحال ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا
طریقہ کار کیا ہے کہ اگر کوئی انسان غلطی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بلاتے ہیں، آ جا معافی مانگ لے، آ جا معافی مانگ لے۔ ہم ڈھونڈتے ہیں بندے کو سزا دینے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو بلاتا ہے معافی دینے کے لیے، آؤ تو صحیح میرے پاس ہے، مانگو تو صحیح مجھ سے معافی۔ وہ جس بندے نے 100 قتل کیے تھے، ابھی جو اس کو بتایا گیا تھا طریقہ کار کو یہ تھا کہ نیک لوگوں کی بستی میں چلا جا، لیکن راستے میں وہ فوت ہو گیا۔ نیت اس کی خالص تھی کہ میں معافی مانگنے کے لیے جا رہا ہوں، جگہ پر نہیں پہنچا، دونوں فرشتے آگے دونوں طرفوں کے، حدیث مبارکہ آپ نے کئی دفعہ سنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلہ کروایا تھا، وہ جس علاقے کی زمین قریب ہے، برے لوگوں کی قریب ہے تو جہنم والے لے جائیں، نیک لوگوں کی قریب ہے تو جہنم والے لے جائیں۔ نیک لوگوں کی دور تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ادا پسند آئی تھی۔ کیا حکم دیا اللہ نے زمین کو؟ سکڑ جا، زمین پھر سکڑ گئی تو وہ جنت میں چلا گیا۔ بھی ہم کم از کم منہ تو بنائیں معافی مانگنے والا، اپنی نیت تو کریں۔ تو آج کے خطبے کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، مرنے سے پہلے پہلے تک اور سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے تک۔ ہمیں یہی چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہیں، توبہ استغفار کرتے رہیں، بلکہ موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں، گاڑی پر جا رہے ہیں، اگر استغفر اللہ کا ورد ہم اپنا بنا لیتے ہیں تو بہت خیر و برکت ہے، اس کے اندر بہت خیر و برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔